اسلامی عقیدے کے مطابق اس کائنات کو بنانے والے خدا نے انسان کو اشرف المخلوقات کا اسٹیٹس دیا۔ اشرف المخلوقات یعنی پوری یونیورس کے اندر جتنی بھی کریشنز ہیں ان سب میں بہترین کریشن انسان کی۔ اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ یونیورس کے اندر تو لاتعداد بے شمار کریشنز ہیں، انسان اس کو گن بھی نہیں سکتا، اتنی زیادہ کریشنز ہیں، تو پھر آخر انسان کو یہ رتبہ کیوں ملا ہے؟ اب اس کے پیچھے بہت سارے ریزنز دیے جاتے ہیں، لیکن ایک ریزن اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر جو کیپیبلٹیز رکھی گئی ہیں وہ شاید کسی اور مخلوق کے اندر نہیں ہے اس طرح کی۔ انسان میں جہاں بہت ساری کیپیبلٹیز ہیں ان میں سے ایک کیپیبلٹی اس کے ول پاور کی بھی ہے۔ مطلب اگر انسان کوئی چیز ٹھان لیتا ہے نا کہ میں نے یہ چیز کرنی ہی کرنی ہے تو وہ کر کے ہی دم لیتا ہے، مطلب اس کے لیے دن رات ایک کر دیتا ہے اور الٹیمیٹلی آبجیکٹیو حاصل کر لیتا ہے۔ اب اس کے لیے وہ اپنے ذہن کا استعمال تو کرتا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسان اپنی ذہانت کے ذریعے ہواؤں میں اڑتا ہے، پانیوں کی گہرائیوں میں جاتا ہے، سمندروں کی تہہ کے اندر چلا جاتا ہے، خلا میں آسمان میں چلا جاتا ہے، لیکن یہ سب کچھ وہ اپنی فزیکل طاقت کے بلبوتے پہ نہیں کرتا، ذہنی طاقت کے بلبوتے پہ اپنا دماغ استعمال کرتے ہوئے کرتا ہے۔ البتہ جسمانی طاقت کا استعمال کرتے بھی انسان نے بہت بڑے بڑے ایسے کام کیے ہیں جس پہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ ایسے ہی بہت سارے کاموں میں کوہ پیمائی بھی ایک ہے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کے اوپر انسان اپنے ہی ان ہاتھوں اور پیروں کو استعمال کرتے ہوئے چڑھ جاتے ہیں، کوئی اور مخلوق اس طرح غالباً نہیں کر پاتی جس طرح سے انسان کر لیتا ہے۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ اس کی جسمانی جو بناوٹ ہے وہ اتنی طاقتور بظاہر لگتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی انسان اتنا بڑا بڑا جو ٹارگٹ ہے وہ اچیو کر لیتا ہے۔ دنیا میں بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کو سر کرنا کسی عام انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی، خاص ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ ان پہاڑوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو ماؤنٹینئرز کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ویسے تو بہت سارے پہاڑ ہیں لیکن ان میں ایک خاص قسم کی کیٹیگری ہے جس کو 8000ers کہا جاتا ہے، یعنی وہ پہاڑ جن کی ہائٹ کم سے کم 8000 میٹر ہو اور اس سے زیادہ ہو، 8000 یا اس سے زیادہ، تو اس کو 8000ers کہا جاتا ہے۔ آج تک دنیا میں کم سے کم 14 8000ers پہاڑ جو ہیں وہ دریافت کیے گئے ہیں ابھی تک، اور ان 14 پہاڑوں میں سے 5 پاکستان کے اندر ہیں۔ پاکستان کے اندر 5 ایسے پہاڑ ہیں جو کہ 8000 میٹر سے زیادہ بلند ہے۔ ویسے جو دنیا کے 100 سب سے لمبے پہاڑ ہیں ان میں سے کم 40 پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن یہ جو 8000ers کی اسپیشل قسم کی کیٹیگری ہے اس میں بھی زیادہ تر جو 8000ers ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ اب اس میں ماؤنٹ ایورسٹ آپ جانتے ہیں وہ نیپال کے اندر ہے، دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہے، اس سے تھوڑا سا ہی کم K2 ہے، وہ بھی پاکستان کے اندر ہے۔ لیکن اس لسٹ کے اندر 9th نمبر پہ جو پہاڑ آتا ہے، دنیا کا 9th سب سے بڑا پہاڑ، اس کو کہتے ہیں ننگا پربت، یعنی کہ نیکڈ ماؤنٹین۔ اب اس کا نام بڑا عجیب ہے لیکن لوکل جو وہاں کے لوگ ہیں وہ اس کو دیا میر بھی کہتے ہیں۔ دیا میر کا مطلب لوکل زبان میں ہے کنگ ماؤنٹین، یعنی پہاڑوں کا سردار۔ لیکن جو ماؤنٹینئر ہیں وہ اس کو ایک الگ ہی نام سے یاد کرتے ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں دا کلر ماؤنٹین، اور یہاں سے آج کی ہمارے اس ایپیسوڈ کی کہانی سٹارٹ ہوتی ہے۔ آج ہم بات کریں گے دا کلر ماؤنٹین کے اوپر کہ
اس پہاڑ میں آخر ایسی کون سی خاص بات ہے کہ اس پہاڑ کو کلر ماؤنٹین کہا جاتا ہے؟ بریفلی آپ کو بتا دوں کہ اصل میں یہ جو نام ہے اس کے پیچھے یہ اس لیے پڑا ہے کیونکہ اتنے زیادہ کوہ پیما شاید ہی دنیا میں کسی اور پہاڑ پہ چڑھتے ہوئے مرے ہوں جتنے اس کے اوپر چڑھتے ہوئے مرے ہیں. اسے تو کہنے میں 9 نمبر پہ آتا ہائٹ کے حساب سے، لیکن اس پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے. ماؤنٹ ایورسٹ پہ چڑھنا آسان ہے، K2 پہ چڑھنا آسان ہے، اس پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل ہے اس کے اوپر چڑھنا. اور اسی وجہ سے جو اس پہ فیٹلٹی ریٹ ہے، کوہ پیماؤں کے مرنے کا جو ریٹ ہے اس کے اوپر، وہ بہت زیادہ ہے. اچھا، یہاں پہ یہ جو ننگا پربت ہے یہ پاکستان کا جو گلگت کا علاقہ ہے اس کے اندر واقع ہے. یہاں تک پہنچنا ویسے تو کافی مشکل تھا، راستہ نہیں ہوا کرتا تھا، لیکن 1895 میں جب یہاں پہ انگریزوں کی حکومت تھی انڈیا کے اوپر، تو 1895 میں کچھ راستہ کچا پکا سا بن گیا تھا یہاں تک آنے کا. تو ایز اے ریزلٹ انگریزوں کی بھی یہاں تک رسائی ہوئی، یورپینز کی. اور 1895 میں انگریزوں کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ یہ بھی کوئی ماؤنٹین ہے. ان کے جو ماؤنٹینئرز تھے ان کو پہلی مرتبہ پتہ چلا کہ دنیا میں یہ بھی ایک ماؤنٹین ہے جو کہ 8000 ہے. تو تب سے لے کر اس پہ چڑھنے کی جو کاروائیاں تھیں یا کوششیں تھیں وہ سٹارٹ ہو چکی تھیں 1895 سے لے کے. لیکن تب سے لے کر بڑے بڑے مشہور ان کے کوہ پیما آئے اور انہوں نے قسمت آزمائی، لیکن بات نہیں بنی اور ایک کے بعد ایک لوگ یہاں پر مارے جانے بھی لگے. اور یہ بڑا بدقسمت واقعہ یہاں پر پیش آتا تھا کہ اکثر لوگ جو یہاں پر جاتے تھے چڑھنے کے لیے، وہ یا تو وہاں تک پہنچ ہی نہیں پاتے تھے، پہلے سے ہی لوٹ کے آ جاتے تھے، یا پھر اگر آگے جانے کی کوشش کرتے تھے تو ہلاکتیں ان کی ہو جاتی تھی. اچھا، اس کے بعد جرمنز کی بھی یہاں پر ہمیں ایک انٹری نظر آتی ہے. ان کے بھی جو ماؤنٹینئرز تھے انہوں نے بھی یہاں آنا شروع کیا تھا 1930s کے اندر، کیونکہ جنگ چل رہی تھی نا، ورلڈ وار 2 کی ایک طرح سے بگننگ ہو بھی چکی تھی. تو جرمنز اور انگریزوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی. انگریز جو تھے، برٹش جو تھا راج، وہ انگریزوں کے خلاف تھا. تو جرمنز کو اجازت نہیں تھی ماؤنٹ ایورسٹ جانے کے لیے. تبت کا جو علاقہ تھا وہ اس وقت ماؤنٹ ایورسٹ جو تھا وہ تبت کے ریجن کے اندر آتا تھا، انگریز اس کو کنٹرول کرتے تھے. تو جرمنز کو وہاں تک جانے کی اجازت نہیں تھی. تو جرمنز جو تھے اس کے الٹرنیٹ کے طور پر باقی کے پہاڑوں کے اوپر آتے تھے، اس کے اوپر چڑھتے تھے، اور ان میں سے یہ بھی تھا ننگا پربت. لیکن پھر 1895 میں جب انگریزوں کو پتہ چلتا ہے، یورپینز کو اور دیگر جو یورپ کی قومیں تھیں ان کو جب ننگا پربت کا پتہ چلتا ہے، تو تب سے لے کر جوک در جوک یہاں پر کوہ پیما آنے لگے. اور اس کے اگلے 50 سال سے بھی زیادہ عرصے تک وہ فیل رہے ننگا پربت کو سر کرنے کے لیے. اور 58 سال کم سے کم کوئی بھی کوہ پیما اس پہاڑ کو سر نہیں کر سکا. 58 سال تک کوششیں ہوتی رہیں، اور ان کوششوں میں 30 سے زیادہ کوہ پیما مارے گئے تھے. اسی لیے یہ جو نام اس کے اوپر پڑا ہے نا، کلر ماؤنٹین، اسی لیے پڑا ہے. 30 سے زیادہ کوہ پیما مارے بھی گئے تھے اس پہاڑ پہ چڑھنے کی کوششوں میں. لیکن اس کے بعد 1953 میں ایک اور کوہ پیما اس سرزمین پہ آتا ہے، گلگت کے علاقے میں آتا ہے، اور وہ تھا آسٹریا ملک کا. ان کا نام تھا ہرمن بہل. اور یہ انٹرسٹنگ بات ہے کہ شروعاتی طور پر جب یہ بچے تھے اور ٹین ایجر تھے نا، تو کافی کمزور سے، دبلے پتلے سے ہوا کرتے تھے، اور ان ہیلدی قسم کے جیسے بچے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے ہوا کرتا تھا. اور مزید یہ کہ یہ جب تھوڑا سا گرو ہوا، نوجوان ہوا، تو آسٹریا میں پہاڑوں پہ چڑھنے کا یہ جو ہنر ہے کوہ پیمائی، ماؤنٹینئرنگ جس کو کہتے ہیں، وہ بین تھا. اس کے اوپر سرکار نے بین لگا کے رکھا ہوا تھا، اور وہاں پر کوئی بھی بندہ ماؤنٹینئر نہیں ہوا کرتا تھا. لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ اس کو پیشن تھا کہ اونچی اونچی جگہوں پہ چڑھ جاؤں اور وہاں سے نظارے دیکھوں، یہ اس کو شوق ہوا کرتا تھا. تو اسی سلسلے میں یہ وہاں پر آسٹریا کے اندر جتنے بھی چھوٹے موٹے پہاڑ ہوا کرتے تھے ان کے اوپر چڑھ جاتا تھا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اپنے شہر کے اندر اس کی جو قسمت کھلتی ہے نا، وہ یوں کھلتی ہے کہ اپنے شہر کے اندر اس کا جو تعلق تھا آسٹریا کے شہر انسبروک کے ساتھ تھا. اب انسبروک جو ہے وہ آسٹریا کا آج بھی 5واں سب سے بڑا شہر.
آگے چل کے ہرمن بھول جو تھا یہ انسبرگ کے ماؤنٹین ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے اندر اس کی نوکری لگ جاتی ہے اور یہ بڑا خوشی خوشی یہاں پہ اپنی نوکری کر رہا ہوتا ہے. لیکن پھر اس دوران یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ وار چونکہ چل رہی تھی تو آسٹریو ہنگرین امپائر ایک بنی ہوئی تھی, تو یہ اور جرمنی یہ ایک ہی کیمپ کے اندر تھے, آسٹریا والے اور جرمنی والے. تو اس کو بھی فوجی بنا کے, کیونکہ ان دنوں جو جوان لوگ تھے ان کے اوپر کمپلسری ہوا کرتا تھا کہ وہ فوج میں جائیں, کیونکہ جنگ چل رہی تھی, اتنی بڑی عالمی جنگ تھی. تو ہر ملک کے پاس ریسورسز کی, ہیومن ریسورسز کی اتنی کمی تھی کہ ایون انگریز جو تھے انہوں نے انڈیا سے لوگ اٹھا کے ادھر لیتے گئے تھے, ڈپلوائے کرتے گئے تھے یورپ کے اندر اور دنیا کے دیگر حصوں میں. انڈیا کے یہاں کے فوجی تو ان کو لوگوں کو اٹھا کے اور وہاں پر ڈپلوائے کرتے تھے. تو اس کو بھی ہرمن بھول جو تھا اس کو بھی اٹھا کے لے گئے اور ڈپلوائے کر دیا اس کو ایک جگہ پہ وہاں پہ. لیکن مسئلہ بیچارے کے ساتھ یہ ہوا کہ یہ رگڑے میں آ گیا اور وہاں جہاں یہ ڈپلوائڈ تھا اس علاقے کے اوپر امریکنز کا قبضہ ہو گیا اور امریکنز اس کو پکڑ کے لے گئے پرزنر بنا کے, اور لمبے عرصے تک یہ وہاں پر پرزن میں دھکے کھاتا رہا, امریکن پرزن میں. اور اس کے بعد لیکن پھر یہ ہوتا ہے کہ 1940s کے اندر غالباً اس کو کہیں یہ چھوڑ دیتے ہیں دوبارہ, اور پھر یہ چھوٹی موٹی نوکریاں وہاں پر کر رہا ہوتا ہے. اور اسی دوران اس نے چھوٹی موٹی نوکریاں کرتے کرتے یہ ماؤنٹین گائیڈ بن گیا آخر میں. اور ماؤنٹین گائیڈ بننے کے بعد یہ پہاڑوں پہ چڑھنا اس نے دوبارہ شروع کیا تھا, اور پھر قسمت جو اس کی پلٹی ہے وہ ننگا پربت کی وجہ سے پلٹی ہے. اس کو جو دنیا میں کوہ پیمائی کا لیجنڈ مانا جاتا ہے وہ اسی وجہ سے مانا جاتا ہے کہ ہی بیکیم دا فرسٹ پرسن ٹو کلائمب آن دس کیلر ماؤنٹین. اور یہ 1953 میں یہاں گلگت میں پہنچتا ہے اور اس نے چڑھائی شروع کی, لیکن مرتے مرتے بچا. اس کی جو کہانی ہے بڑی ہی حیران کن ہے اور دل دہلا دینے والی ہے. اس کے ساتھ اس کا ایک دوسرا بھی ساتھی تھا, یہ دونوں مل کے وہاں پر پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے, اس کا نام تھا اوٹو کیمپٹر. لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ جو اوٹو کیمپٹر تھا وہ بہت ہی سلو, ایک تو پہاڑ مشکل, دوسرا وہ انتہائی سلو قسم کا کوہ پیما تھا, وہ پھونک پھونک کے قدم رکھتا تھا. اب اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہرمن بھول نے اس کو چھوڑ کے اس نے کہا یار یہ پتہ نہیں اگلے مہینے پہنچے گا پتہ نہیں کہاں پہاڑ کی چوٹی پہ, تو میں خود ہی جا کے ہو کے آتا ہوں, وہاں پہ جھنڈا گاڑ کے آتا ہوں. تو اس نے اکیلے سفر شروع کیا اور 41 آورز لگے اس کو, 41 گھنٹے, لگ بھگ 2 دن اس کو لگے چوٹی تک پہنچنے کے لیے. اور بڑا ہی خطرناک قسم کا اس کا یہ ایک سفر تھا. اور سب سے خاص بات اس کے اس ایڈونچر کی یہ تھی کہ جب یہ وہاں پر چوٹی پر پہنچا تو اس نے ایک رات وہاں پر بھی گزاری تھی, اور تقریباً کھڑے ہو کے ہی اس نے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ رات گزاری تھی, کیونکہ جس چٹان کی ٹکڑی پہ یہ کھڑا ہوا تھا وہ بہت ہی ڈھیلی ڈھالی قسم کی برف کی ٹکڑی کہا جاتا ہے, اور اتنی بڑی بھی نہیں تھی کہ اس پہ لیٹا جا سکے یا اس پہ بیٹھا جا سکے. تو یہ بھی اس کی جو ایڈونچر تھا نا اس کا ایک حیران کن پوائنٹ تھا, اور اسی لیے ہرمن بھول کو دنیا کے کوہ پیما جو ہیں وہ لیجنڈ تسلیم کرتے ہیں. اور اس کا یہ جو کارنامہ تھا, یہ ماؤنٹ ایوریسٹ یا K2 کے جو پہاڑ ہیں جو کہ دنیا کا سب سے بڑا ماؤنٹ ایوریسٹ ہے, 2nd نمبر پہ K2 آتا ہے, تو ان کو سر کرنے سے کہیں زیادہ مشکل اس کا یہ والا ایڈونچر تھا. اچھا, اس کے بعد آج تک لیکن یہ ہے کہ 400 سے زیادہ جو ماؤنٹینئرز ہیں وہ ننگا پربت کلائمب کر چکے ہیں, اور ایز اے سیڈ کم از کم 100 لوگ کہا جاتا ہے کہ اس کو چڑھنے میں آج تک ہلاک ہو چکے ہیں. اور آج تک یہ پہاڑ جو ہے دنیا بھر کے ماؤنٹینئرز کے لیے سب سے بڑا چیلنج بن کے کھڑا ہوا ہے.